بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ تابوت سکینہ لکڑی اور سونے کا بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا اور بطور وراثت میں آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس طرح یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ اس طرح بطور وراثت یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ اور پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، عصا مبارک اور من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ رب العزت کے اس احسان کو یاد رکھے جو اللہ رب العزت نے صحرا میں بھٹکنے کے دوران ان پر کیا۔ یہ تابوت دراصل بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکت کا ایک تحفہ تھا۔ بنی اسرائیل کو جو بھی مشکلیں پیش آتی تھی اور جنگوں میں جانے سے پہلے بنی اسرائیل اس تابوت کے سامنے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتے، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اس طرح یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کی بداعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر زرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور وہ اس صندوق کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اور اسے بیکار سمجھ کر کوڑے میں پھینک دیا۔ بے ادبی کرنے پر اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا اور ان کے شہروں میں طرح طرح کی وبائیں پھیل گئی اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے لوگ سمجھ گئے تھے یہ اللہ کا عذاب ان پر اس صندوق کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے 4 فرشتوں نے اس صندوق کو اٹھا کر حضرت سموئیل علیہ السلام کو سونپ دیا، اور پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کو سونپ دیا، اور شرط کے مطابق تابوت سکینہ کی واپسی پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور پھر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی اور انہوں نے اس تابوت کو ایک ہیکل میں رکھ کر اس کی حفاظت کے لیے اسے تعمیر کرنا شروع کیا، لیکن یہ ان کے دور میں مکمل نہیں ہو سکا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کرایا، جس کی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور انہیں جناتوں کے تابع ہونے کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عظیم سلطنت عطا کی تھی جو اس سے پہلے نہ کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہونے میں 7 سال لگے اور پھر یہ 400 سالوں تک قائم رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے اور پھر یہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، اور پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا اور ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک بھی نہیں مل سکا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون خرابے کے اسے آزاد کروایا، اور یہودی دوبارہ پھر یروشلم میں آباد ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یہودی اسی بنا پر حضرت ذوالقرنین کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں، اور اس طرح ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن یہ دوبارہ بھی 430 سال تک ہی قائم رہ سکا، اور تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کی تباہی میں غائب ہو گیا تھا
وہ بھی یہاں نہیں لایا جا سکا تھا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی کوشش کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے۔ دوستو، اس حملے کے بعد ہیکل سلیمانی ایسا تباہ ہوا کہ وہ آج تک بھی گرا پڑا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔